ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم يوسف معدن الجود والكرم والإكرام وصحبه العظام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد شریف میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم بے شک آ گیا تمہارے پاس من اللہ اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین ایک نور اور ایک روشن کتاب. یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب آئی ہے. نور سے مراد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے. جیسا کہ تمام مفسرین اپنی اپنی معتبر اور معتمد تفاسیر کے اندر یہ لکھتے چلے آ رہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کتاب مبین کو بطور عطف کے لایا ہے اور اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ معطوف اور معطوف علیہ میں اصل یہ ہے کہ مغایرت ہو اور جب تک کوئی تعذر یا شرعی استحالہ لازم نہ آئے اصل اور حقیقت سے عدول جائز نہیں ہے. ثابت ہوا کہ نور اور کتاب مبین دو الگ الگ چیزیں. اسی واسطے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو قرآن کے مفسر ہیں ان کی تفسیر جو
ابن عباس کے نام سے مشہور ہے، اس تفسیر سے لے کر تفسیر جلالین تک جتنی بھی عربی کی بڑی بڑی تفاسیر ہیں ان سب کو دیکھیے، ان سب کے اندر مفسرین نے تصریح فرمائی ہے کہ نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے۔ مخالفین بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، چنانچہ دیوبندی مکتب فکر کے علماء میں جو سب سے بڑے عالم ہیں مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی، انہوں نے اپنی کتاب امداد السلوک میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ آمدہ نزد شما از طرف حق تعالی نور و کتاب مبین و مراد از نور ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گنگوئی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب آئی ہے، وہ مراد از نور ذات پاک حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نور سے مراد اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے النور، اس کے اندر بھی انہوں نے اس آیت کا یہی ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے کہ نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہے۔ مفسرین کرام کی تصریح سے اور خود مخالفین کی اکابر علماء سے یہ ثابت ہو گیا کہ نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہے۔ دوسری آیہ کریمہ سنیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ہے، کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، جیسے ایک طاق ہو اور اس طاق میں چراغ ہو اور وہ چراغ بھی کسی چمنی یا فانوس میں۔ اللہ تعالیٰ اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نور کی مثال ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات صفات افعال اسماء میں لا شریک ہے، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اور یہاں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ہے، تو جس نور کی اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے اس نور سے مراد کون ہے؟ تو میں نہیں کہتا، کوئی 14ویں صدی کا مفسر نہیں کہتا، نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت کعب احبار اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نور کی مثال بیان فرمائی ہے اس نور سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور نعرہ رسالت، اور اللہ نے جو مثال بیان فرمائی ہے اس مثال کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ طاق سے مراد ہے بدن مصطفیٰ، اور زجاجہ یعنی فانوس اور چمنی سے مراد ہے سینہ مصطفیٰ، اور چراغ سے مراد ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تفسیر کو ایک شعر میں پیش فرمایا، فرماتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ جس صورت میں یہ آیت شریفہ ہے اس صورت کا نام ہے سورہ نور، اس لیے فرماتی ہے تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا،
اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنا نور فرمایا. تیسری آیت کریمہ سنی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. ارادہ کرتے ہیں کفار کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو. غور فرمائیے اور بتائیے کہ اللہ کا وہ کون سا نور تھا جس کو کفار بجھانے کے ارادے کرتے. تو میں نہیں کہتا، کوئی 14ویں صدی کا مفسر نہیں کہتا، حضرت دہاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور قرآن کے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں یریدون ان یہلکوا محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، کہ کفار نبی کریم علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے کرتے تھے، منصوبے بناتے تھے. تو اللہ نے آیت اتاری کی ہے کافرو تمہارے ارادے تو یہ ہیں کہ میرے نور کو، میرے حبیب کو ہلاک کر دے اور ختم کر دے، لیکن یاد رکھو تم اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکو گے. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ تمہیں پسند ہو یا نا پسند ہو. ذرا غور کیجیے، اگر یہاں نور اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا ذاتی حقیقی نور مراد لیا جائے جو غیر مخلوق ہے، تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اس وقت ابھی اللہ کا نور پورا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ وقت آنے والا تھا جس وقت میں اس نے پورا ہونا تھا. کیونکہ اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے. تو ماننا پڑے گا کہ اس وقت ابھی اللہ کا نور پورا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ وقت آنے والا تھا جب کہ اللہ کے نور نے پورا ہونا تھا. تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذاتی اور حقیقی غیر مخلوق نور کے متعلق کسی مومن کا یہ تصور ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی ایسا وقت بھی آیا تھا جب کہ وہ ناتمام تھا؟ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے الآن کما کان، جیسے پہلے تھا ویسے اب ہے، جیسے اب ہے ویسے پہلے تھا. اس کی ذات صفات میں تنقیص یا تکمیل کا سوال پیدا نہیں ہوتا. تو مطلب یہ ہے کہ اے کافرو تم تو ہمارے نور یعنی ہمارے حبیب کو قتل کرنے کے ارادے کرتے ہو، منصوبے بناتے ہو، مگر ہم نے اپنے نور کو، اپنے حبیب کو جس مقصد کے واسطے بھیجا ہے وہ مقصد ہم پورا کر کے رہیں گے، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ پسند. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا نور اللہ. معلوم ہوا نبی کریم علیہ السلام اللہ کے نور ہے. چوتھی آیت سنیے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، میں نے تجھے روشن کرنے والا، چمکا دینے والا آفتاب بنا کے بھیجا ہے. نبی کریم علیہ السلام نبوت و رسالت فضل و کمال کی آفتاب ہے، اور باقی سارے انبیاء کرام علیہم السلام آپ کے ستارے ہیں. جس طرح اس آسمان کے تارے آفتاب کے نور سے اور آفتاب کی روشنی سے روشن و منور ہوتے ہیں، اسی طرح سارے نبی اپنے اپنے زمانے میں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے نورانیت لے کر روشن و منور ہوئے اور آگے اپنی امتوں کو روشنی عطا فرماتے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نور نہیں ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرا حبیب تو وہ آفتاب ہے جو آگے لاکھوں کو نور بناتا ہے، آگے لاکھوں کو روشن
روشن اور منور کرتا ہے تو سارے نبی روشن و منور ہوئے تو آپ کی ذات سے، اور سارے صحابہ روشن و منور ہوئے تو آپ کی ذات سے، اور قیامت تک جتنے بھی اولیاء کرام اور علماء ربانیین روشن و منور ہوں گے سب آپ کی ذات سے، کیونکہ نور کا مرکز، روشنی کا مرکز سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات پاک۔ اسی واسطے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ قرآن کریم کی 4 آیتوں سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام نور ہے، بلکہ نور بنانے والے ہیں، نور عطا فرمانے والے ہیں، آگے لاکھوں کروڑوں کو روشنی اور نور عطا فرمانے والے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں یاد رکھو، اسی نور کو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے بلا واسطہ اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتی ہے اول ما خلق اللہ نوری، جو چیز اللہ نے سب سے پہلے پیدا کی ہے وہ میرا نور ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ شیخ محقق حضرت مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو ہندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث کی تبلیغ اور اشاعت کے واسطے سرکار دو عالم علیہ السلام کے حکم سے آئے، وہ مدارج النبوت شریف میں فرماتے ہیں در حدیث صحیح آمدہ است اول ما خلق اللہ نوری، کہ صحیح حدیث میں آیا ہے حضور نے فرمایا اللہ نے جو چیز سب سے پہلے پیدا کی ہے وہ میرا نور ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیے، یہ حدیث مرفوع ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا بے ابی انت و امی اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، مجھے خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ حضرت جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت کوئی اور چیز نہیں تھی؟ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا عَرْشٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا جِنِّيٌّ وَلَا إِنسِيٌّ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ اِلَى آخِرِهِ۔ بڑی لمبی حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا اس وقت نہ لوح محفوظ تھی، نہ قلم تھا، نہ عرش تھا، نہ آسمان تھے، نہ زمینیں تھی، نہ فرشتے، نہ جن، نہ انسان، نہ سورج، نہ چاند، نہ درخت، نہ پتھر، کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، مخالفین عوام کو بہکانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو سنی لوگ ہیں یہ نبی کریم علیہ السلام کے نور کو اللہ کا ٹکڑا مانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی کریم کا نور پیدا کیا۔ عوام کو بہکانے کے لیے ہاتھ میں رومال لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی بولو اگر اس رومال میں سے تھوڑا سا حصہ جدا کر دیا جائے تو جتنا حصہ جدا ہوگا وہ اس رومال کا ٹکڑا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ان کے ماننے والے کہتے ہیں ہاں ٹکڑا ہوگا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم کو اپنے نور سے پیدا کیا،
تو جب اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا تو پھر نبی کریم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہوئے، تو یہ لوگ نبی کریم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو بیٹا جو ہوتا ہے وہ بھی باپ کا جز ہوتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز مانا، اللہ کا ٹکڑا مانا، انہوں نے بھی نبی کریم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا مانا۔ تو جس طرح وہ مشرک ہے اسی طرح یہ بھی مشرک۔ استغفر اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس سلسلے میں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، خدا کی قسم ہم سنیوں بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور ٹکڑے ہونے سے پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ حضور کو اللہ کے نور کا ٹکڑا مانتے ہیں، وہ ہم پر بہتان باندھتا ہے، الزام لگاتا ہے۔ ہم حضور کو اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں مانتے کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا نور ٹکڑے ہونے اور اجزاء ہونے سے پاک ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا نور غیر مخلوق ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ مخلوق اور غیر مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جب برابری نہ ہوئی تو شرک وغیرہ بھی نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی نہ مانے تو میں قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، جو اس آیت کا وہ جواب دے وہی ہمارا جواب ہے۔ سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں، سنبھال لوں، برابر کر لوں، ٹھیک ٹھاک کر لوں، تو پھر میں کیا کروں گا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں اپنی روح سے اس میں روح پھونکوں گا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ فرماتا ہے میں اپنی روح سے اس میں روح پھونکوں گا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم پھر اس کو سب سجدہ کرنا۔ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح سے آدم میں روح پھونکی یا نہیں پھونکی؟ اگر کوئی کہے نہیں پھونکی تو یہ قرآن کا انکار ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی روح سے اس میں جب پھونک دوں تو تم سجدہ کرنا۔ تو میں پوچھتا ہوں، جب اللہ نے اپنی روح سے آدم میں روح پھونکی تو جو روح آدم کے جسم میں گئی، کیا وہ اللہ کی روح کا ٹکڑا تھی؟ اگر کہو ٹکڑا ہے تو پھر تم نے بھی آدم علیہ السلام کی روح کو اللہ کی روح کا ٹکڑا مان لیا، تم بھی مشرک ہو گئے۔ اور اگر کہو کہ ٹکڑا نہیں تھی تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح اللہ کا نور ٹکڑے ہونے سے پاک ہے، اسی طرح اللہ کی روح بھی ٹکڑے ہونے سے پاک ہے۔ جس طرح اللہ نے اپنی روح سے آدم میں روح پھونکی، اسی طرح اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کا نور پیدا کیا۔ نہ نبی کریم کا نور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، نہ آدم علیہ السلام کی روح اللہ کی روح کا ٹکڑا ہے۔ نور بھی ٹکڑے ہونے سے پاک، روح بھی ٹکڑے ہونے سے پاک۔ جس طرح اللہ نے اپنی روح سے روح پھونکی، اسی طرح اللہ نے اپنے نور سے نبی کریم کا نور پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تم آدم علیہ السلام کی روح کو اللہ کی روح کا کیا مانو گے؟ اگر ٹکڑا مانو تو تم بھی مشرک، اور اگر ٹکڑا نہ مانو تو پھر ہم یہ کہیں گے جس طرح اللہ نے اپنی روح سے روح پھونکی، اسی طرح اللہ نے اپنے نور سے نبی کریم کا نور پیدا کیا۔ تم روح کی کیفیت بتا دو، ہم نور کی کیفیت بتا دیں۔ جو جواب تمہارا ہوگا وہی جواب ہمارا ہو۔ ہمارا قرآن پر بھی ایمان ہے، نبی کریم کی حدیث پر بھی ایمان ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو ساری کائنات سے پہلے بلا واسطہ اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ پھر وہ نور اللہ کے حضور میں رہ کر، اللہ کی انوار و تجلیات میں رہ کر، اللہ کی صفات اور اسماء میں رہ کر فیض حاصل کرتا رہا،
اور اس نے کیا درجے اور مرتبے حاصل کیے وہ اللہ جانے اور اللہ کا نور جانے۔ جب اللہ نے اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اسی نور کو سبب بنایا، اور اس نور کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کو پیدا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوق میرے نور سے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میری تخلیق کا سبب اللہ کا نور ہے، کائنات کی تخلیق کا سبب میرا نور ہے۔ اللہ کا نور نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا، اور میرا نور نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باعث ایجاد دو عالم ہے، کائنات کی تخلیق کا سبب اور واسطہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سبب اور واسطہ ہمیشہ پہلے ہوا کرتا ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا، اور خود اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے لولا کلما خلقت السماوات والارضین، میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا میں آسمانوں اور زمینوں کو ہی پیدا نہ کرتا۔ لولا کلما اظہرت الربوبیہ، میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا میں اپنی ربوبیت کو ہی ظاہر نہ کرتا۔ حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ مولانا ظفر علی خان نے اسی حدیث کو ایک شعر میں پیش کیا، وہ فرماتے ہیں کر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں۔ سرکار نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ اگر سرکار نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سبب سے کائنات کو پیدا کیا۔ حضور ساری کائنات کی ایجاد اور تخلیق کا سبب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، زمین سے مٹی منگوائی اور اس مٹی کا ایک خاکی پتلا تیار کیا۔ اس خاکی پتلے کا نام ہوا حضرت آدم۔ جب اللہ نے اس پتلے کو بنایا، اپنی عزت دی ہوئی روح اس کے اندر پھونکی تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور امانت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ میں نہیں کہتا، کوئی 14ویں صدی کا مولوی نہیں کہتا، امام فخر الدین رازی جو دنیا اسلام میں مانے ہوئے امام ہیں، اپنی تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں، امام قسطلانی شارح صحیح بخاری مواہب اللدنیہ میں لکھتے ہیں، علامہ زرقانی اس کی شرح زرقانی میں نقل فرماتی ہے امرت الملائکۃ لسجود آدم لأن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہت آدم۔ فرماتے ہیں حضرت آدم کو جو سجدے کا حکم دیا گیا تھا، حضرت آدم کے لیے جو فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آدم کی پیشانی میں نور محمدی تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو وہ تعظیم در حقیقت نور محمدی کی تعظیم تھی، کیونکہ وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدہ عبادت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ اللہ کسی اور کے واسطے سجدہ عبادت کا حکم نہیں دیتا، تو وہ سجدہ تعظیم تھا جو اس وقت جائز تھا۔ مگر ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کامل اکمل شریعت کو لے کر آئے، اس میں تعظیمی سجدہ بھی غیر اللہ کے واسطے حرام ہو گیا۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے کہ ہم
سجدہ تعظیمی کو جائز سمجھتی ہیں؟ نہیں نہیں، ہم جائز نہیں سمجھتے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سجدے کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اب اگر کوئی بنیت تعظیم بھی اللہ کے سوا کسی، ہم جائز نہیں سمجھتے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سجدے کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اب اگر کوئی بنیت تعظیم بھی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے گا تو وہ فعل حرام کا مرتکب ہو کر گناہگار ٹھہرے گا. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو. بظاہر سجدہ آدم کو تھا، لیکن در حقیقت تعظیم تھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو نور آدم کی پیشانی میں تھا. جس وقت اللہ نے حکم دیا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، سب تعظیم کرنے لگے الا ابلیس، ایک مولوی صاحب اکڑ گئے. یہ ابلیس جو تھا یہ بہت بڑا مولوی تھا، معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد تھا. اتنا بڑا عالم تھا کہ فرشتوں کا استاد. اور عابد کتنا بڑا تھا؟ اس نے 6 لاکھ برس تک اللہ کی عبادت کی تھی. 6 نہیں، 600 نہیں، 6000 نہیں، 6 لاکھ برس تک اس نے اللہ کی عبادت کی تھی. آپ سمجھ گئے عالم کتنا بڑا تھا اور عابد کتنا بڑا تھا. اور ایک بات خاص طور پر یاد رکھنا کہ توحید کا قائل تھا. توحید یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے، اللہ کو ایک جانے اور کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے. تو اس نے اللہ کی توحید کا انکار نہیں کیا، اللہ کے ایک ہونے کا انکار نہیں کیا تھا. اس نے کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا تھا، توحید کا قائل تھا. عالم بھی بہت بڑا، عابد بھی بہت بڑا، توحید کا بھی قائل. یہ اکڑ گیا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اکڑ گیا. اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے ابا واستکبرا، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، اکڑا. بجائے جھکنے کے جب یہ اکڑا اور نہ جھکا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا یا ابلیسو مالکا اللہ تکون مع الساجدین، او ابلیس تجھے کیا ہو گیا، تو نے ان سجدہ کرنے والوں کا ساتھ کیوں نہیں کیا؟ سارے فرشتے جو سجدے میں گر گئے، تو کیوں نہیں گرا؟ تو نے کیوں نہیں تعظیم کی؟ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو شیطان سجدہ نہ کرنے کی وجہ بیان کرتا ہے. مولوی تھا نا، جاہل ہوتا تو کہتا مولانا مجھ سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی. مولوی تھا، آگے سے دلیل پیش کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لم اکن اسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، میرے واسطے لائق ہی نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی گارے سے پیدا کیا. خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو پیدا کیا مٹی سے. شاید اس نے یہ منطق لڑائی ہوگی کہ آگ ہوتی ہے لطیف، مٹی ہوتی ہے کثیف، یہ پیدا ہوا ہے کثیف چیز سے، میں پیدا ہوا ہوں لطیف چیز سے، لطیف کثیف سے اعلیٰ. تو اسی واسطے اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر اعلیٰ. تو میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو کیسے سجدہ کروں، اعلیٰ ہو کر ادنا کے سامنے کیسے جھکوں؟ جب اس نے یہ دلیل پیش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، قیامت تک تجھ پر لعنت ہی لعنت ہے، مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا. میرے بزرگوں اور دوستوں، انصاف کا واسطہ دے کر ایک بات عرض کرتا ہوں. بتائیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی 6 لاکھ برس کی عبادت کو دیکھا؟ اس کے علم و فضل کو دیکھ کر کچھ لحاظ کیا؟ اس کے عقیدہ توحید کو دیکھا کہ میری توحید کا قائل ہے؟
اللہ نے نہ اس کا عقیدہ توحید دیکھا، نہ اس کا علم دیکھا، نہ لاکھوں برس کی عبادت دیکھی، قیامت تک کے واسطے مردود و ملعون بنا دیا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے نبی، اللہ کے خلیفے حضرت آدم کی تعظیم نہ کی، نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم نہ کی، اللہ نے مردود بنا دیا۔ معلوم ہوا چاہے کوئی لاکھ توحید کے دعوے کرے، چاہے کوئی لاکھ علم والا ہو، چاہے کوئی لاکھ لمبے لمبے سجدے کرے، اگر اللہ کے حبیب کی تعظیم نہیں کرتا تو وہ مقبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے۔ مقبول وہ ہے جو اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرے۔ جو تعظیم کا منکر ہے، چاہے لاکھ علم والا ہو، چاہے لاکھ لمبی لمبی عبادتیں کرے، توحید کے عقیدے رکھے اور نعرے لگائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی مقبول نہیں ہو سکتا۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، توجہ سے سنیے۔ اللہ نے جب حکم دیا تھا تو یہ اعتراض فرشتوں نے کیوں نہ کیا؟ ان کو زیادہ حق پہنچتا تھا کہ وہ اعتراض کرتے، اس لیے کہ شیطان تو پیدا ہوا تھا نار سے اور فرشتے پیدا ہوئے تھے نور سے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، تو فرشتے ہیں نور۔ تو نوریوں کو زیادہ حق پہنچتا تھا کہ وہ کہتے یا اللہ ہم نوری ہو کر خاکی کو کیسے سجدہ کریں، ہم نوری ہو کر خاکی کے آگے کیوں جھکے؟ تو نوریوں نے اعتراض نہیں کیا، ناری نے اعتراض کیا۔ معلوم ہوا اعتراض کرنا یہ نوریوں کا کام نہیں، ناری کا کام ہے۔ سب سے پہلے اعتراض کیا تو ناری نے کیا، اعتراض کی بنیاد ناری نے رکھی ہے، نوری اعتراض نہیں کرتے۔ دیکھیے ناری نے اعتراض کیا اور تعظیم سے منکر ہو گیا، نوریوں نے انکار نہیں کیا، تو نوری کیوں سجدے میں گر گئے؟ ذرا غور سے سنو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نظر فرشتوں کی بھی اٹھی اور نظر شیطان کی بھی اٹھی۔ فرشتوں کی نظر اٹھی تو فرشتوں کو آدم کی پیشانی میں نور محمدی نظر آیا، اور شیطان کو، ابلیس کو نور نظر نہیں آیا، اس کو خاک کی نظر آئی۔ اس کی نظر نور پر نہیں پڑی، اس کی نظر خاک پر پڑی۔ وہاں سے دو فرقے چل پڑے، ایک وہ ہے جس کی نظر نور پر پڑتی ہے، ایک وہ ہے جس کی نظر خاک پر پڑتی ہے۔ یہ سلسلہ اتھوں چلے ہے، یاد رکھنا میری گلا، یہ سلسلہ وہاں سے چلا ہے۔ ایک وہ ہے جن کی نظر نور پر پڑتی ہے، ایک وہ ہے جن کی نظر خاک پر پڑتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جن کی نظر نور پر پڑی وہ مقبول ہوئے اور جس کی نظر خاک پر پڑی وہ مردود ہوا۔ تعظیم کے قائل بھی وہی ہوئے، تعظیم بھی انہوں نے کی جن کی نظر نور پر پڑی، اور جس کو نور نظر نہیں آیا وہ تعظیم کا بھی منکر ہو گیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شیطان کو نور کیوں نہیں نظر آیا؟ سنو، اس لیے کہ نور کو دیکھنے کے لیے بھی کسی نور کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک اندر نور نہ ہو باہر والا نور بھی نظر نہیں آتا۔ مثلا یہ بتی کا نور ہے، رات کے وقت چاند کا نور ہوتا ہے، ستاروں کا نور ہوتا ہے، دن کے وقت سورج کا نور ہوتا ہے۔ سورج اور چاند اور بتی کے نور کو دیکھنے کے لیے آنکھ کے اندر نور کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک آنکھ کے اندر نور نہیں ہوگا، بولو یہ نور نظر آئیں گے؟ جس کی آنکھ کے اندر نور نہیں ہوگا اس کو بتی کا نور نظر نہیں آئے گا۔ معلوم ہوا بتی کے نور کو دیکھنے کے لیے آنکھ کے نور کی ضرورت ہے، اور مصطفیٰ کے نور کو دیکھنے کے لیے ایمان کے نور کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ کا نور اس کو نظر آتا ہے جس کے اندر ایمان کا نور ہو، اور شیطان کے اندر ایمان کا نور نہیں تھا، کیونکہ یہ اصلی طور پر کافر تھا۔ میں نہیں کہتا، قرآن پڑھ کے دیکھ، اللہ فرماتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، کیونکہ وہ کافروں میں سے تھا۔ اللہ فرماتا ہے وہ کافروں میں سے تھا۔
تو ازلی طور پر کافر تھا. یہاں بھی ایک بات سن لو، جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انجام لکھا تھا تو شیطان کا انجام کیا لکھا تھا؟ کافر، مردود. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب اللہ نے ازل میں اپنے حقیقی علم سے ہر چیز کا انجام لکھا تھا تو شیطان کا انجام کیا لکھا تھا؟ کہ یہ کافر ہوگا، مردود ہوگا، ملعون ہوگا. تو میرے بزرگوں ذرا دل کے کانوں سے بات سننا. تھا کافر، رہتا تھا مومنوں میں، تھا ناری، رہتا تھا نوریوں میں، تھا جہنمی، رہتا تھا جنتیوں میں، تھا تعظیم کا منکر، رہتا تھا تعظیم کرنے والوں میں. 6 لاکھ برس تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، اس کی اصلیت ظاہر ہوئی؟ 6 لاکھ برس تک اس نے اللہ کی عبادت کی، اس کی اصل حقیقت ظاہر نہیں ہوئی کہ اصل میں کیا ہے. اس کی اصل حقیقت اس وقت ظاہر ہوئی جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی تعظیم کا وقت آیا. معلوم ہوا مردودوں اور مقبولوں کا پتہ چلتا ہے تو مصطفیٰ کی تعظیم کے وقت چلتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اگر ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھو، لمبے لمبے سجدے کرتے ہوئے دیکھو، بندہ ہی بھول جاتا ہے. بندہ کہتا ہے کیا کہے، سبحان اللہ، کیسے لمبے لمبے رکوع سجود ہیں. جب ان کی شکلوں کو، صورتوں کو اور ان کی لمبی لمبی عبادتوں کو دیکھو تو بندہ دھوکے میں آ جاتا ہے. لیکن جب سرکار کی تعظیم کا وقت آتا ہے، منہ موڑ کر چل پڑتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہی نسل ہے. کیونکہ پتہ چلتا ہے تو مصطفیٰ کی تعظیم کے وقت چلتا ہے. ایمان کی کسوٹی مصطفیٰ کی تعظیم ہے. یہ کب ظاہر ہوا؟ اس کے مردود ہونے کا پتہ کب چلا؟ جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی تعظیم کا وقت آیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود اور ملعون بنا دیا. اللہ اکبر. یہ تو ملعون ہو گیا، مردود ہو گیا. آدم علیہ السلام اب جنت میں، اتنی بڑی جنت تو بابا کلا ہی، بابا اکیلا. پنجاب میں بابا کہتے ہیں بزرگ کو بڑا. بعض قومیں ہیں وہ بابا بچے کو کہتی تو کہیں بچہ ہی نہ سمجھ لے. بعض قومیں بچے کو بابا کہتی ہیں اور بابا کو بچہ کہتی ہیں. الٹ بات. ہمارے پنجاب میں بابا اس کو کہتے ہیں جو بہت بڑی عمر کا بزرگ ہوتا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت بابا آدم علیہ السلام اکیلے، اتنی بڑی جنت، اور اکیلے آدمی کا دل نہیں لگتا چاہے وہ جنت میں ہی رہے، شیش محل میں ہی رہے. دیکھیے نا، اگر وہ جنت میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، پھول کھلے ہوئے ہوں، پھول بڑے خوبصورت ہوں اور ان کی خوشبو بھی بڑی دل آویز اور بڑی دلچسپ ہو، تو وہ کسی پھول کو دیکھ کر کہے کیا کہنے، یہ پھول کتنا خوبصورت ہے، اس کی مہک کتنی اچھی ہے، تو کوئی ہاں میں ہاں ملانے والا ہی نہ ہو، کوئی اس کی تائید کرنے والا ہی نہ ہو، تو اکیلا ہی کہتا پھرے. تو انسان کو تسلی نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی اس کی تائید اور تصدیق کرنے والا نہ ہو. حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ یا اللہ میرا کوئی جوڑا ہونا چاہیے، میرا کوئی ساتھی ہونا چاہیے جو میرا ہم جنس ہو، میں اس کے ساتھ باتیں کروں، وہ مجھ سے باتیں کرے، میں اس کی سنوں، وہ میری سنے، آپس میں پیار ہو، محبت ہو، درد ہو، ذوق ہو، شوق ہو. یا اللہ میرا کوئی جوڑا، میرا ساتھی پیدا کر. یہ خواہش کی، اور اصل میں یہ ان کی خواہش ایک سبب تھا، اللہ نے تو پیدا کرنا ہی تھا. تو آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، سوئے سوئے سارا کام ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کے ہی بدن میں سے ان کی بیوی، ان کی زوجہ حضرت حوا کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بدن میں سے ان کی زوجہ، ان کے جوڑے کو پیدا کیا. جب سوئے تھے تو کچھ نہیں تھا، جب اٹھے تو کیا دیکھا کہ ایک حسین جمیل عورت پاس بیٹھی. دیکھیے آپ حضرات نے بہت باتیں سنی ہوں گی، کراچی میں نے بہت ہی باتیں سنی ہیں، اتنی باتیں سنی ہیں کہ اب جھٹلایا نہیں جا سکتا.
کراچی شہر سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ حضرت شاہ عقیق کے مزار پر آتے ہیں. یہ سجاول کے پاس جو ایک مزار ہے، بڑے لا علاج مریض، بڑے بڑے سخت مریض کہ ڈاکٹر جواب دے دیتی ہیں، وہ وہاں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بشارت ہوتی ہے، بلکہ ہمیں خود شوق پیدا ہوا ہے کہ ہم بھی کسی دن جائیں. باہر صورت بتانا یہ ہے کہ آج 14ویں صدی میں ایک بزرگ جو وفات پا چکا ہے، قبر میں دفن ہے، اس کے تصرفات کا یہ عالم ہے کہ جو اس کے مزار پر آتا ہے سوئے سوئے اس کا آپریشن کر دیتی ہیں اور وہ اٹھتا ہے تو تندرست ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے. اگر آدم کے سوئے سوئے یہ سارا کام ہو جائے تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت پاس بیٹھی. اللہ نے حضرت حوا کو اس طرح پیدا نہیں کیا تھا کہ پہلے وہ بچی تھی آہستہ آہستہ جوان ہوئی. اللہ نے پیدا ہی جوان کیا. تو دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی. اب ذرا نبی کا ادب، احتیاط اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری دیکھیے. حضرت آدم، یا اللہ یہ کون ہے؟ بولیے، آج کل کا کوئی آدمی ہوتا تو اللہ سے تھوڑا پوچھتا یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تھوڑا پوچھتا، براہ راست ہی مخاطب ہو جاتا بھی تو کون ہے، کدھر سے آئی ہے، تیرا نام کیا ہے، ذرا قریب ہونا ادھر آ جا ٹوٹ کے. مگر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری بیوی ہے، یہ تیرا جوڑا ہے، ہم نے تیرا ساتھی پیدا کیا، تو نے خواہش کی تھی نا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں اس کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، اس سے بات کر سکتا ہوں، اس کو دیکھ سکتا ہوں. اللہ نے فرمایا پیدا ہی تیرے لیے کیا ہے، تیری بیوی ہے تو اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اس سے بات کر سکتا ہے، لیکن ہاتھ لگانے سے پہلے مہر ادا کر. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ کیا مہر ادا کروں؟ ارشاد ہوا میرے حبیب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 مرتبہ درود و سلام بھیج. پوچھو مولویوں سے جو درود و سلام سے روکتی ہیں کہ مولویوں بتاؤ حضرت آدم اور حضرت حوا کے نکاح کا مہر کیا تھا؟ 20 مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنا. ارے تم درود و سلام سے روکتے ہو، یہ درود و سلام کی ہی تو برکت ہے کہ بابے نے درود و سلام پڑھا تو اماں ان کے واسطے حلال ہوئی تے تسی پیدا ہو. نہ بابا درود و سلام پڑھدا تے نہ اماں حلال ہوندی تے نہ تسی جم دے. پوچھو انہاں نوں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے نکاح کا مہر کیا تھا. میرے بزرگوں یاد رکھنا، حضرت آدم اور حضرت حوا کے نکاح کا مہر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر 20 مرتبہ درود و سلام بھیجنا تھا. تو یہ درود و سلام کی برکت ہے کہ مائی بابے کے واسطے حلال ہوئی تو آگے آدم کی اولاد کا سلسلہ شروع. اور آج یہ لوگ درود و سلام سے روکتے کہتے ہیں درود و سلام نہ پڑھو. حالانکہ ذرا غور کیجیے، یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، اس بات کو دل کے کانوں سے سنو. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے واسطے کس عمل کا حکم دیا تھا؟ بولو، سجدے کا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے واسطے اللہ نے کس عمل کا حکم دیا؟ درود و سلام. کتابیں پڑھ کر دیکھو، جس کسی نے بھی درود و سلام کے موضوع پر کتاب لکھی ہے اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے واسطے درود و سلام کا حکم دیا ہے. آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدے کا حکم ہوا تھا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے واسطے درود و سلام کا حکم ہوا. لیکن بات یہ بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کے واسطے جس عمل کا حکم دیا تھا اس عمل میں اللہ خود شریک تھا؟ بولو نہیں.
اللہ نے فرشتوں سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو کیونکہ میں بھی کرتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے واسطے اللہ نے درود و سلام کا حکم دیا اور حکم دینے سے پہلے فرمایا ایمان والو میرے حبیب پر درود و سلام بھیجو کیونکہ میں بھی بھیجتا ہوں, میرے فرشتے بھی بھیجتے. اور جس عمل میں اللہ شریک نہیں تھا اس عمل کا جس نے انکار کیا وہ مردود ہو گیا, تو جس عمل میں اللہ بھی شریک ہے اس کا جو انکار کرے گا اس کا کیا حال ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں درود و سلام نہ پڑھ. ہم لوگ اذان سے پہلے یا اذان کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں بدعت ہے, شرک ہے, یہ ہے وہ ہے. میں کہتا ہوں سنو, جس کسی نے بھی درود و سلام کے موضوع پر کتاب لکھی ہے اس کتاب کو دیکھ لو. 3 کتابوں کا حوالہ میں پیش کرتا ہوں. علامہ ابن قیم جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, ان کی جڑ اور اصل وہاں سے سلسلہ چلا ان کا. ابن قیم نے کتاب لکھی ہے جلاء الافہام, عربی میں صرف درود و سلام کے مسئلے. دوسری کتاب درود و سلام کے مسئلے پر علامہ امام سخاوی جو علامہ ابن کثیر کے شاگرد ہیں, علامہ امام حافظ ابن کثیر کے شاگرد, امام سخاوی علم حدیث میں ان کا بہت اونچا مقام ہے. انہوں نے درود و سلام کے موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے القول البدیع, یہ بھی عربی میں. تیسری کتاب کا حوالہ پیش کرتا ہوں. یہ جو بسترہ بند جماعت ہے, اس جماعت کے ہیڈ اور بڑے مولوی محمد زکریہ صاحب جو مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث تھے, اب بھی وہ ہیں اور یہ ان کو بہت مانتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے فضیلت درود شریف. اس کتاب کے اندر انہوں نے سارے حوالے انہیں 2 کتابوں کے دیے, جلاء الافہام کے اور القول البدیع کے, اور بھی کوئی کتابوں کے حوالے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں, ان تینوں کتابوں کو اٹھا کر دیکھو کہ کون کون سے موقع پر درود پڑھنا مستحب ہے. خاص موقع علماء نے لکھے ہیں کہ کن کن موقعوں پر خاص طور پر درود پڑھنا چاہیے. ان موقعوں میں ایک موقع ہے عند الاذان, اذان کے وقت. دوسرا موقع ہے عند الاقامت, اقامت کے وقت. جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو مؤذن تکبیر کہتا ہے, اس کا نام ہے اقامت, ہم لوگ اس کو تکبیر کہتے ہیں. تو اقامت سے پہلے اذان کے بعد درود پڑھنا یہ مستحب ہے. سب نے لکھا ہے کہ جو خاص موقع ہیں درود و سلام پڑھنے کے ان میں یہ موقع ہے. تو اقامت سے پہلے پڑھا جاتا ہے یا بعد میں؟ پہلے. تو اذان سے پہلے پڑھو یا بعد میں پڑھو, مستحب ہے, جائز. اور حضور کی حدیث ہے کہ ہر کلمہ خیر سے, ہر بہتر بات کرنے سے پہلے درود و سلام پڑھو. یہ علامہ ابن قیم نے جلاء الافہام میں حدیث لکھی ہے. حضور نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ ہر کلمہ خیر سے پہلے درود و سلام بھیجو. میں پوچھتا ہوں اذان کلمہ خیر ہے یا کلمہ شر ہے؟ کلمہ خیر ہے تو حضور فرماتے ہیں ہر کلمہ خیر سے پہلے مجھ پر درود و سلام بھیجو. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں, کتابیں پڑھ کے دیکھو کہ تمام اسلامی ممالک میں اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھا جاتا تھا, اب بھی بہت سے ملکوں میں پڑھا جاتا ہے. مدینہ طیبہ میں, مکہ مکرمہ میں, سارے عرب میں پڑھا جاتا تھا, شام میں پڑھا جاتا تھا, عراق میں پڑھا جاتا تھا, فلسطین میں پڑھا جاتا تھا, ترک میں پڑھا جاتا تھا, مصر میں پڑھا, ہر ملک میں اذان کے وقت, بعد اذانوں سے پہلے اور بعد اذانوں کے بعد, مغرب کی اذان سے پہلے اور باقی اذانوں کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے. جب سے سعودی حکومت آئی انہوں نے صلاۃ والسلام کو بند کر دیا. اب بھی عراق میں چلے جاؤ, شام میں چلے جاؤ, مصر میں چلے جاؤ, ترک میں چلے جاؤ,
میں نے دورہ کیا ان ملکوں کا. میں نے اپنی کتاب راہ عقیدت جو میرا سفر نامہ ہے اس میں بھی میں نے لکھا ہے کہ وہاں ہر اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, کیونکہ یہ مستحب ہے, مستحسن ہے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تاریخ اسلام میں ان کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے. انہوں نے اپنے عہد حکومت میں باقاعدہ ساری سلطنت اسلامیہ میں حکم جاری کیا تھا کہ اذان کے ساتھ نبی کریم پر صلاۃ و سلام بھیجو. کس نے لکھا ہے؟ سیدی امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف الغمہ عن جمیل امہ کے اندر لکھا ہے. یہ کتاب میرے پاس موجود ہے اور میں نے اپنی کتاب انوار رسالت میں اس کے حوالے بھی پیش کیے ہیں, ثبوت بھی پیش کیا ہے اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھنا. یہ میں نے اس لیے مسئلہ کیا ہے کہ مجھے خاص طور پر کہا گیا تھا کہ مختصر طور پر یہ مسئلہ کر دیں. میرے بزرگوں اور دوستوں, یاد رکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے واسطے اللہ تعالیٰ نے درود و سلام کا حکم دیا ہے اور حضور کی تعظیم بحکم رب العالمین ہم پر واجب ہے. اور یہ درود و سلام پڑھنا حضور کی تعظیم, تو یاد رکھو درود و سلام پڑھنا بھی حضور پر بہت ضروری ہے. درود و سلام کی برکتیں آپ نہیں جانتے. میں کہتا ہوں ساری نماز آپ پڑھ جائیں اور اتحیات بیٹھ کے کہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, اتنا پڑھ کے سلام پھیر دیں, نماز ہوگی نہیں؟ کیوں نہیں ہوگی؟ صرف اس لیے کہ ابھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام اور درود نہیں بھیجا. دعا بھی قبول نہیں ہوتی. قبول ہونا تو بات کی بات ہے, رب کی بارگاہ میں پیش بھی نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ہے اس دعا کو دور رکھو, یہ دعا میری بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل نہیں, اس لیے کہ اس دعا میں میرے حبیب پر درود و سلام نہیں پڑا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے بزرگوں اور دوستوں, بات دور چلی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 20 مرتبہ درود و سلام پڑھنا, یہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے نکاح کا مہر قرار پائے. اب بابا جی اور اماں جان دونوں جنت میں رہتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین. اے آدم, تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو, بلا روک ٹوک, جہاں سے چاہو کھاؤ پیو عیش کرو, مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ناانصافوں میں سے ہو جاؤ. بہت اچھا. شیطان کو بڑا دکھ تھا کہ اس آدم کی وجہ سے میں رگڑا گیا, نہ یہ ہوتا, نہ اس کو سجدہ کرنے کا سوال پیدا ہوتا اور نہ میں مردود بنتا. تو اس کے دل میں بڑا دکھ تھا, عداوت پیدا ہو گئی, دشمن بن گیا حضرت آدم کا. اب وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ میں حق دشمنی ادا کروں اور آدم سے انتقام لوں. ایک دن یہ چلا گیا حضرت آدم کے پاس, کہنے لگا بابا جی آپ اس درخت کے قریب کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے فرمایا اللہ نے منع کر دیا. کہنے لگا یہ تو ٹھیک, یہ اللہ نے منع, لیکن آپ نے کبھی یہ بھی غور کیا کہ اللہ نے منع کیوں کیا؟ کیوں ایسے لوگ کیوں کی ابتدا کب سے, کیوں کتوں چلی ہے؟ اس سے پہلے کیوں نہیں تھی؟ یہ یاد رکھ, اس سے پہلے کیوں نہیں تھی؟ شیطان کہنے لگا آپ نے یہ نہیں سوچا, غور نہیں کیا کہ اللہ نے منع کیوں کیا؟ تو جو لوگ کہتے ہیں نا مولوی صاحب یہ شریعت نے حکم یہ کیوں دیا ہے, یہ فلانا حکم کیوں ہے, یوں کیوں ہے, یہ کیوں نہ کیا کرو. جب یہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے تو بس سر کو جھکا دو اور کہہ دو آمنا وصدقنا. شیطان کہنے لگا جناب کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ نے منع کیوں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا بھائی جب اللہ نے منع کر دیا تو بات ختم ہو گئی, اب کیوں ویوں کا کیا سوال؟ کہنے صاحب آپ کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے منع کیوں کیا. تو حضرت آدم نے فرمایا اچھا پھر تو ہی بتا دے کہ اللہ نے منع کیوں کیا. یہ کہنے لگا کہ حضرت
وجہ یہ ہے کہ اس درخت کے پھل میں یہ تاثیر ہے کہ جو اس درخت کا پھل کھا لے وہ ہمیشہ جنت میں رہنے والا ہو جاتا ہے، پھر کبھی جنت سے نہیں رہتا۔ اور اللہ نے آپ کو جنت سے نکالنا ہے، اس لیے اللہ نے منع کر دیا ہے کہ کہیں کھا کے ہمیشہ جنت میں رہنے والے نہ ہو جائیں۔ تو اگر آپ ہمیشہ اس عیش بھری جنت میں رہنا چاہتے ہیں تو پھل کھا لیجئے، اور اگر نکلنا چاہتے ہو تو نہ کھاؤ۔ ابھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، کوئی غور نہیں کیا، تو فٹافٹ قسم کھا گیا کہ کہیں کھا کے ہمیشہ جنت میں رہنے والے نہ ہو جائیں۔ تو اگر آپ ہمیشہ اس عیش بھری جنت میں رہنا چاہتے ہیں تو پھل کھا لیجئے، اور اگر نکلنا چاہتے ہو تو نہ کھاؤ۔ ابھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، کوئی غور نہیں کیا، تو فٹافٹ قسم کھا گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہنے لگا جناب بات یہ ہے کہ میں کوئی دشمن نہیں ہوں، میں تو صرف خیر خواہ ہوں۔ آپ خدا کی قسم وَقَاسَمَهُمَا، دونوں کے سامنے قسم کھا کے کہنے لگا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں خیر خواہوں میں سے ہوں، خیر خواہی کے طور پر کہہ رہا ہوں، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں خیر خواہ ہوں، اور خیر خواہی کے طور پر یہ مشورہ دے رہا ہوں۔ بولو شیطان خیر خواہ تھا یا دشمن تھا؟ دشمن، لیکن اس نے قسم کھا کے کیا کہا کہ میں خیر خواہ ہوں، تو یہ قسم تھی جھوٹی۔ تو کائنات میں سب سے پہلے کسی نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو وہ شیطان نے سب سے پہلے جھوٹی قسم کھائی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں سبق حاصل کرو، جھوٹی قسم کھانا یہ شیطان کی پیروی ہے۔ جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتی ہیں وہ شیطان کے نقش قدم پر چلتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے جھوٹی قسم شیطان نے کھائی۔ آج کل بعض لوگوں کی عادت ہو گئی ہے بات بات پر قسم کھاتے، خدا کی قسم، خدا کی قسم۔ کوئی ان سے پوچھے کہ کیا خدا قسم کھانے کے لیے رہ گیا؟ ویسے تو خدا کا کہنا مانتے نہیں ہو، خدا کی فرما برداری نہیں کرتے، خدا کی عبادت نہیں کرتے، تم نے خدا کو قسمیں کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، تم نے خدا کو کیا سمجھا؟ تو یاد رکھو جھوٹی قسم سے تو بالکل اجتناب کرنا چاہیے، اور ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں کہ سچی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے، اس وقت کھانی چاہیے جب بہت زیادہ ضرورت، بغیر قسم کھائے بات نہ بنے تو قسم کھا لو، ورنہ قسم نہیں کھانی چاہیے۔ لیکن بعض لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے بات بات پر قسمیں کھاتے رہتے ہیں اور جھوٹی قسمیں بھی کھاتے رہتے ہیں۔ عدالت میں گواہی ہوتی ہے تو بولو گواہی دینے سے پہلے مجسٹریٹ قسم دیتا ہے یا نہیں کہ بھائی خدا کی قسم کھا کے کہو کہ میں سچ کہوں، تو وہاں بھی لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا یہ گناہ ہے کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے، اجتناب کرو۔ سب سے پہلے جھوٹی قسم شیطان نے کھائی، کہنے لگا میں آپ کا خیر خواہ ہوں، خیر خواہی کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خیال کیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اتنی جرت اور ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ جھوٹی قسم کھائے، اللہ کی جھوٹی قسم کھائے؟ کسی مخلوق کو اتنی ہمت جرت ہو سکتی ہے؟ تو جب یہ قسم کھا رہا ہے تو صحیح بات ہی ہوگی۔ بس وہ ذرا سا ان کے دل میں وسوسہ یہ آیا اور ادھر جو ہونا تھا ہو گیا۔ الغرض حضرت آدم اور حضرت حوا نے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں جب انہوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آدم میں نے تجھے منع کیا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اور تم نے اس کا پھل کھا لیا تو اب جنت سے باہر تشریف لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بھی نکال دیا، جنت سے اتار دیا۔ کہاں اتارا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سیلون کے پہاڑ سرندیپ پر اتارا، اور حضرت حوا کو سمندر کے کنارے جہاں اب جدہ شہر آباد ہے وہاں اتارا۔ روئے زمین پر یہ دو انسان تھے اور ان کے درمیان بھی جدائی، بابا کتھے تھے اماں کتھے؟ بابا کہیں اور اماں کتنا عرصہ جدا رہے؟ 300 سال۔
حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کی، 300 سال تک جدا رہے اور روتے رہے، اور اتنے نادم اور پشیمان تھے کہ شرم کی وجہ سے کبھی منہ اوپر نہیں کیا، ہر وقت منہ جھکائے رہے۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، بڑی سبق آموز بات ہے۔ ظاہر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا آدم کو سجدہ کر، اس نے نہیں کیا، اس نے بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو انہوں نے بھی اس درخت کا پھل کھا لیا۔ ظاہر کے لحاظ سے دونوں نے اللہ کے حکم کے خلاف، لیکن یاد رکھنا آدم علیہ السلام نے جو شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تھا قصداً اللہ کی نافرمانی کے ارادے سے نہیں کھایا۔ باہر صورت بظاہر، یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں، بظاہر دونوں نے اللہ کے حکم کے خلاف کی، لیکن بعد میں دونوں کا عمل دیکھیں۔ شیطان کہنے لگا رب بما اغویتنی، اے میرے رب مجھے تو نے گمراہ کیا ہے۔ تو بولو شیطان نے اغوا کی، گمراہی کی نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں۔ یہاں سے سبق حاصل کرو کہ انسان سے نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اس کی نسبت خدا کی طرف کرے، یہ شیطانی طرز ہے، اور اپنے نفس کی طرف کرے تو یہ انسانی طرز ہے۔ آدم علیہ السلام نے نسبت اپنے نفس کی طرف کی، شیطان نے نسبت اللہ کی طرف کی۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج کل یہ بیماری ہے، لوگ گناہ کرتے ہیں تو پھر اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے۔ مثلا ایک شخص نے گناہ کیا اور وہ کہنے لگا، کسی نے اس کو کہا بھائی تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا بولو اللہ کے حکم کے بغیر پتا ہلتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگا جب اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا تو میں نے یہ گناہ اللہ کے حکم کے بغیر ہی کر لیا، اللہ کا حکم ہی تھا، تو جب اللہ کا حکم تھا تو اس میں پھر میرا کیا قصور؟ سب کچھ اس کے حکم سے ہوتا۔ لوگ بولو ظلم پر ظلم، ایک تو آدمی گناہ کرے تو اس کا دوسرا اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دے۔ یہ شیطان بڑا شیطان ہے، جو اس نے خود کیا وہی دوسروں سے کرواتا ہے، کہتا ہے گناہ کرو اور نسبت کرو اللہ کی طرف تاکہ بالکل ہی تمہارا بیڑا غرق ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس سلسلے میں میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، تحقیق میں تفصیل میں چلا گیا تو بڑا وقت چاہیے، بس ایک دو باتیں سن لو۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے گناہ کیا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اوے تو نے یہ کیوں برائی بدکاری کی؟ کہیں گا ٹھہر جاؤ مجھے مارنا پیٹنا نہیں، پہلے میری بات سن لو، تم بھی مسلمان ہو میں بھی مسلمان ہوں، بولو اللہ کے حکم کے بغیر پتا ہلتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہلتا۔ تو کہنے لگا جب تمہارا بھی یہ ایمان ہے اور میرا بھی یہ ایمان ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتا نہیں ہلتا، تو اللہ کے حکم کے بغیر اتنا بڑا یہ کام کیسے ہو سکتا؟ تو اللہ کا حکم ہی ایسا تھا، اس میں میرا کیا تھا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ سن کر انہوں نے ڈنڈے اٹھا لیے اور مارنے شروع کر دیے اور کہا تیرا ایمان ہے نا کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتا نہیں ہلتا، تو جب اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا تو یہ اتنے بڑے بڑے ڈنڈے کیسے ہل سکتے ہیں؟ تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی تجھ پر پڑ رہے، اور اب یہ اسی وقت ہم ہٹیں گے جب تیری ہڈی پسلی توڑ دے۔ تو کہنے لگا خدا کا نام مانو، مسئلہ میری سمجھ میں آ گیا ہے۔ تو مولانا روم فرماتی ہیں اگر کوئی شخص چوری کرے اور کہے کہ میں نے چوری اللہ کے حکم سے کی ہے تو تم اس کا ہاتھ کاٹ دو اور کہو کہ ہم نے تیرا ہاتھ بھی اللہ کے حکم سے کاٹا۔ یہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے کہ جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو، تو پھر مسئلہ اس کی سمجھ میں آ جائے۔ پڑھے لکھے حضرات بھی ہیں یہاں، میں اس مسئلے کو مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، انشاءاللہ سب حضرات سمجھیں۔ یہ ایک غلط فہمی ہے
جس میں مبتلا ہو کر ہم لوگ ظلم پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ غور سے سنو میرے بزرگوں اور دوستو، لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والی ساری باتیں لکھ دی ہیں، تو اللہ کے لکھے کے خلاف تو ہو نہیں سکتا۔ جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو جو اللہ نے لکھ دیا ایسا ہی ہوگا، یہ ٹھیک ہے۔ بس یہی سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ میں کیا لکھا ہے، تو ذرا غور کرو۔ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا کہ فلاں بندہ فلاں جرم کرے گا۔ کیا لکھا لوح محفوظ میں؟ کہ فلاں بندہ فلاں جرم کرے گا۔ اللہ نے یہ نہیں لکھا کہ میں کرواؤں گا۔ سمجھو میری بات، اللہ نے کیا لکھا؟ فلاں بندہ فلاں جرم کرے گا۔ جرم اس بندے نے کرنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ یہ بندہ ایسا کرے گا۔ اللہ نے اپنے علم کے مطابق جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ پہلے سے لکھ دیا، مگر اس نے کیا لکھا کہ بندے یہ کام کریں گے، یہ نہیں لکھا کہ ہم کروائیں گے۔ جیسا کہ ایک ڈاکٹر کسی مریض کی حالت کو دیکھے تو وہ دیکھ کر گھر والوں کو بتا دے کہ یہ آدمی 2 روز کے اندر اندر مر جائے۔ اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے تو کیا تم یہ کہو گے کہ یہ بندہ اس لیے مر گیا ہے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا؟ اگر ڈاکٹر نہ کہتا تو یہ نہ مرتا۔ ہر پڑھا لکھا یہ کہے گا کہ ڈاکٹر نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ ڈاکٹر کو اس کی حالت معلوم، کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے، اس نے دیکھ لیا کہ حالت نازک ہے، زیادہ سے زیادہ 2 دن نکالے گا، تو ڈاکٹر نے اس لیے کہہ دیا کہ اس کی حالت ہی ایسی تھی، اس نے مر جانا تھا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس لیے مر گیا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا، اگر ڈاکٹر نہ کہتا تو نہ مرتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے برائی کرتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے اس لیے لکھا کہ ہم نے ایسا کرنا تھا۔ تو اگر بندے کا اختیار مانا ہی نہ جائے تو پھر جزا اور سزا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج کر کتابیں اتار کر ہمیں بتا دیا یہ کفر ہے، یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ اخلاص ہے، یہ نفاق ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ بدی ہے، یہ نیکی ہے، سب کچھ بتا دیا۔ اور اپنے نبیوں کو بھیج کر ہمیں حکم دیا کہ نیکی کو اختیار کرو، بدی اختیار نہ کرو۔ بدی اختیار کرو گے سزا پاؤ، نیکی اختیار کرو گے جزا پاؤ۔ اللہ نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا، ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا، بندے اب تیری مرضی، جو چاہے اختیار کر۔ قرآن پڑھ کے اللہ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے میرے حبیب آپ اپنے رب کی طرف سے حق بات کہہ دیجئے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اب جس کا دل چاہے ایمان لے آئے، جس کا دل چاہے انکار کرے، کافر ہو جائے۔ تو اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے جو ہم عمل کرتے ہیں اس کی جزا اور سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم نے کرنا ہے پہلے سے لکھ دیا، کیونکہ اس کو ہر شے کا علم۔ لیکن یاد رکھو، اگر ہم اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہم نے شامت اعمال سے، نفس و شیطان کے غلبے سے اگر کوئی گناہ کرنا ہے تو تو قادر و قدیر ہے، تو تقدیروں کو بدلنے والا ہے۔ اگر ہم نے کوئی برائی کرنی ہے تو تو اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے ایسی اسباب پیدا کر دے کہ وہ برائی ہم نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ قادر و قدیر ہے، وہ اپنی کتاب میں بدل بھی دیتا ہے۔ قرآن میں فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے، وہ اس میں جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت کرتا ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، مجھے امید ہے کہ مختصر طور پر جو پیش کیا ہے وہ آپ
آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی. ہمیں حلال کو اختیار کرنا چاہیے اور حرام سے اجتناب کرنا چاہیے. چلیے صاحب، پر برائی کر کے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. کبھی ایسا نہیں. اگر خدا نخواستہ برائی ہو جائے تو کہو نفس و شیطان کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اگر بھلائی ہو تو کہو اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے. یہ ہے طریقہ بزرگان دین. چلیے صاحب، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا 300 برس تک روتے اور پڑھتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. محترم مکاڑوی صاحب، آپ نے جو فرمایا کہ جو حضور کے روضہ کو سجدہ نہ کرے وہ مردود ہے، اس بارے میں فرمائیں کہ یہ کون سی قرآن سے ثابت؟ آپ نے جو فرمایا کہ جو حضور کے روضہ کو سجدہ نہ کرے وہ مردود ہے، کیوں بھی میں نے یہ فرمایا؟ میں نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں. نبی کریم جس کامل اکمل شریعت کو لے کر آئے اس کامل اکمل شریعت میں اللہ کے سوا کسی اور کو تعظیمی طور پر سجدہ کرنا بھی حرام ہے. ایک بندہ جڑا سنتا پیا ہے 4 کان ہون گے 2 نہیں. ذرا آدھی ہو گئی ہاں کو نہ اور نہ کو ہاں بنا دی. میاں ذرا غور سے سن اور رک کے مجھے نہ بتاؤ، رک کے مجھے پیش نہ کرو، کیونکہ میں نے ایک مسلسل مضمون شروع کیا ہوا ہے. حضور کی ولادت تک میں نے جانا ہے اور بڑا لمبا مضمون چھیڑ بیٹھا ہوں، اس کو سمیٹ کر انشاءاللہ پیش کروں گا. تو یہ رکے تو اسی قسم کی ہوتی ہے. چھوڑیے اس بات. میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرو، حضرت آدم اور حضرت حوا 300 برس تک روتے رہے اور پڑھتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا. 300 برس بات نہیں. پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. بس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے تو ان کی توبہ قبول. فتلقى القاء ہوئے، اللہ نے یاد دلائے. 300 برس کے بعد حضرت آدم کو یاد آیا، کلمے القاء ہوئے. تو پھر وہ کون سے کلمے تھے؟ تفسیر روح المعانی علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ جو بڑے محقق مفسر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ وہ کلمے کیا تھے، اور انہوں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، المستدرک امام حاکم کے اندر موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. السلام کا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے کہا یا ربی اسالوکا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے واسطے سے میری خطا اور لغزش معاف کر. جب حضرت آدم نے حضور کا وسیلہ پیش کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیف عرفت یا آدم محمد. اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ حضرت آدم نے عرض کیا یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا اور میرے اندر اپنی روح پھونکی تھی تو میں نے سر اٹھا کر عرش کو دیکھا. فرأیت مکتوبا علی العرش لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو مولا میں نے عرش پر یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا، تیرے فضل سے اب وہ مجھے یاد آیا. تو مولا میں نے اس وقت بھی سمجھ لیا تھا. ذرا غور سے سننا، حضرت آدم نے ایک بہت بڑی بات بیان فرمائی. حضرت آدم نے کہا یا اللہ جب میں نے اس کلمے کو دیکھا تو میں نے سمجھ لیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہے یہ تیرا کوئی محبوب ہے.
بڑی بات ہے یہ، ذرا غور کرو، کسی جگہ کلمہ شریف لکھا ہوا ہو نا تو اس کو آپ دیکھیں تو درمیان میں کیا آئے گا؟ اللہ محمد، درمیان میں کیا آئے گا؟ چنانچہ دیکھو لا الہ الا اللہ، الا اللہ اصل میں ہے الا اللہ، تو اللہ کے نام کی ہے ختم ہوئی تو آگے کیا آ گیا؟ محمد الرسول اللہ. تو کلمہ لکھا ہوا دیکھیں گے درمیان میں آئے گا اللہ محمد، اور درمیان میں واو نہیں ہے، لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ نہیں ہے، کیونکہ واو تو فصل کے لیے آتی ہے، جدائی کے لیے آتی ہے. اور اللہ کے حبیب کو اللہ سے کون جدا کرے؟ جب اللہ نے اپنے حبیب کو جدا نہیں کیا تو ہم کون ہیں جدا کرنے والے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب میں نے اس کلمے کو عرش پر لکھا دیکھا میں نے یقین کر لیا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہے یہ تیرا کوئی محبوب ہے، تو مولا میں نے تیرا محبوب سمجھ کر واسطہ پیش کیا، اس محبوب کے واسطے سے مجھے معاف کر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آدم تو نے میرے حبیب کا واسطہ اور وسیلہ پیش کیا، میں نے تمہیں معاف کیا. نہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ علامہ زرقانی لکھتے ہیں، زرقانی میں اللہ نے فرمایا ہے آدم تو نے میرے حبیب کا وسیلہ پیش کر کے اپنے لیے ہی بخشش مانگی، اگر تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کے لیے بخشش مانگتا میں سب کو بخش دوں. میرے حبیب کی میری بارگاہ میں اس قدر عزت عظمت وقت ہے کہ اگر ان کا نام پیش کر کے تو سب کے لیے بخشش مانگتا میں سب کو بخش دوں. شیطان یہ سب کچھ دیکھ رہا، اس نے دیکھا کہ بابا 300 برس تک روتا رہا، بات نہیں بنی، اور بابے نے جب اللہ کے حبیب کا واسطہ اور وسیلہ پیش کیا تو اللہ ایک دم مہربان ہو گیا ہے اور فرماتا ہے سب کے لیے بخشش مانگتے تو ہم سب کو ہی بخش دیتے. تو شیطان سمجھ گیا کہ یہ وسیلہ میری کمر توڑ دے گا، میری محنت برباد کر دے گا. اس نے اپنے سارے چیلے اکٹھے کر دیے، کہنے لگا چیلیو ہمت کرو، شروع ہو جاؤ، جس طرح بھی ہو سکے لوگوں کو نبی کریم کے وسیلے سے، نہیں تو یہ وسیلہ ہمارا بیڑا غرق کر دے گا، کیونکہ جس نے وسیلہ لے لیا اس کی بخشش ہو جائے گی، اور اگر اس کی بخشش ہو گئی تو ہماری محنت برباد ہو جائے گی، کیونکہ ہم تو چاہتے ہی نہیں کسی کی بخشش ہو. تو لوگوں کو روکو، نہ لوگ وسیلہ لیں، نہ ان کی بخشش ہو اور نہ اپنی محنت برباد ہو. ادوں کا لگا ہوا ہے، اس وقت کا لگا ہوا ہے، اور ساتھ اس کے چیلے بھی لگے ہوئے، لیکن ایمان والے کبھی اس کے چکر لے نہیں آ سکتے، ایمان والے نہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی برکت سے اسی واسطے عارف باللہ عاشق رسول اللہ بہت بڑے عالم فاضل حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غرق نجینا. فرماتے ہیں اگر آدم علیہ السلام حضور کے نام کو اپنے شفیع نہ بناتے، وسیلہ نہ بناتے، نہ ان کی توبہ قبول ہوتی اور نہ نوح علیہ السلام کی کشتی پار. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی فرماتے ہیں تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا اور تیری برکت سے نجی اللہ کا بجرا تر گیا. دیکھیے ہم کون ہیں؟ حنفی. بولو بھئی ہم کون ہیں؟ حنفی ہیں، سنی عقیدتاً سنی، مذہباً حنفی. ہم ہیں حنفی. امام اعظم
इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुक़ल्लिद हैं। अच्छा भाई हनफियों, ये बताओ कि हमारे इमाम साहब का नाम क्या था? हमारे इमाम साहब का नाम था हजरत नुअमान बिन साबित। हमारे इमाम साहब कौन है? ताबई। ताबई किसको कहते हैं? जिसने सहाबी को देखा, और सहाबी उसको कहते हैं जिसने रसूलुल्लाह को। हमारे इमाम साहब ताबई है, चारों इमामों में आप बड़े हैं, इस वास्ते आपको इमाम आजम कहते हैं, चारों में बड़े इमाम। हमारे इमाम साहब का एक कसीदा है जिसका नाम है कसीदा-ए नुअमानिया या कसीदतुन नुअमान, दो नाम। हजरत इमाम आजम हजरत नुअमान का कसीदा, उसमें भी आप फरमाते। हमारे इमाम साहब ने उसमें भी एक शेर लिखा है कि या रसूल अल्लाह, आपकी वो जात है, फलम्मा तवस्सला बिका आदमू, जब आदम ने आपका तवस्सुल लिया, आपका वसीला पेश किया, तो आपके वसीले से वो अपनी मुराद को पहुंचे और उनकी तौबा कबूल हुई। हमारे इमाम साहब का भी ये फरमान। और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक की सही हदीस जो मैंने आपके सामने पेश की, अलगरज हजरत आदम अलैहिस्सलाम मसजूदियत मलाइका के मर्तबा से मुशर्रफ हुए तो हुजूर के नूर की बरकत से, माई अलहाल हुई तो हुजूर पर दुरूद और सलाम की बरकत से, तौबा कबूल हुई तो वो भी हुजूर की बरकत से और हुजूर के वसीले से 300 साल के बाद बिछड़े हुए मिले। कहाँ मिले? वादिये अराफात में। बाबा ते अम्मा किथे मिले? कहाँ मिले? वादिये अराफात। किस दिन मिले थे? जिलहज की 9 तारीख। जब एक दूसरे को पहचाना, जिस दिन एक दूसरे को पहचाना, उस दिन का नाम हो गया यौमे अरफा, पहचान का दिन। जिस वादी में एक दूसरे को पहचाना, उस वादी का नाम हो गया वादिये अरफात, पहचान की बात। बाबा थे अम्मा मिले, रब ने फरमाया और बाबे ते अम्मा दी औलाद तुसी भी ऐसे तारीख नू इत्थे इकट्ठे होवो। अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ आदम और हव्वा की औलाद, इसी तारीख को तुम भी यहाँ जमा हो, इसी तारीख को इसी मैदान में तुम भी जमा हो जाओ। जितने क़यामत तक इस दिन में और इस वादी में जमा होंगे, हम उनके गुनाह बख्श देंगे और वो हाजी बन जाएंगे। देख लो, 9 दिन आज को आदम की औलाद, बाबे भी थे, अम्मा भी, सारियां हैं, औरतें भी मर्द भी इकट्ठे होते हैं या नहीं? उनके भी अल्लाह ताला गुनाह माफ कर। हाजी हो गए। जब बाबा मिला था ना अम्मा जी, उस वक्त बाबे पर 2 चदरें थी, एक नीचे बंधी हुई थी, एक ऊपर ओढ़ी हुई थी, सर भी नंगा था, पैर भी। अल्लाह ताला ने फरमाया हाजियो तुम भी इसी लिबास में आओ। 2 चदरें एहराम की, एक नीचे एक ऊपर, सर भी नंगा पैर भी नंगे। अगर कोई चप्पल पहनो भी तो ये ऊपर की हड्डी नंगी रहनी चाहिए। जिस सूरत में बाबा था उसी सूरत में आओ, क्योंकि वो सूरत हमें प्यारी लगती। उसी लिबास में आओ, उसी लिबास में आओ और यहाँ जमा हो जाओ, हाजी बन जाओगे, तुम्हारे गुनाह माफ हो जाए। लो मियां, जब दोनों मिले तो मिलके रहने लगे। आगे औलाद का सिलसिला शुरू। नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में था, वो उनसे मुंतकिल होकर उनके सबसे छोटे बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को आया। तो उनके बाद शीश अलैहिस्सलाम नबी हुए और उनके जानशीन। उनसे नूरे पाक मुंतकिल होता हुआ हजरत नूह अलैहिस्सलाम में आया। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तैर रही थी तो सरकार के नूर की बरकत उनकी औलाद में चलता हुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग गुलजार हुई थी तो ये भी सरकार के नूरे पाक की। ये 14वीं सदी का अकीदा नहीं, ये कोई बरेलवियों की इजाद नहीं। सुनो हदीस पाक,